اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، نیکی ہے۔ آج اس محفل میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ان نوجوانوں کے ساتھ ہوں کہ جنہوں نے اپنی اسکلز کو بہتر بنانے کے لیے اس کورس میں حصہ لیا اور آج ان کو اس کا کورس مکمل کرنے پہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے طاہر منیر صاحب نے سوال کیا تھا کہ کس کس نے کلاس اٹینڈ کی، کسی نے اتنی کہا، کسی نے اتنی اور کسی نے جس نے کم دن کلاس میں آیا شاید اس کا اتنا تھا، جو مکمل آیا اس کا اتنا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کلاس میں آیا اور اس میں حصہ شامل رہا اس سب مبارکباد کے مستحق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتے ہیں نا تو بہت دور بہت بلند نظر آ رہی ہوتی ہے اور کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ اس چوٹی تک پہنچیں گے کیسے، مگر آپ ہمت کرتے ہیں اور پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کو دوسرا قدم رکھنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور پھر ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ آپ وہ پہاڑ سر کر لیتے ہیں۔ بزنس بہت بڑا نام ہے، ابھی ہماری عمر ہی کتنی ہے، ابھی ہمارے پاس کوئی ایسیڈز ہی نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں ہے، ہم بزنس میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ پہلا قدم تھا۔ پہلا قدم یہ فیصلہ تھا کہ ہم یہ کورس کریں گے اور ای کامرس میں آگے بڑھیں گے، یہ پہلا قدم تھا۔ اچھا، راستہ دکھایا مرکزی مسلم لیگ نے، سر وقاص نے، ایک نیکی کے جذبے کے ساتھ کہ کچھ آپ سے نہیں چاہتے، صرف اس لیے کہ یہ ایک راستہ ہے ای کامرس کا، اس راستے کے اوپر آپ آگے بڑھیں اور کامیابی حاصل کریں۔ راستہ دکھانے والا راستہ دکھاتا ہے، اس کے بعد کوشش خود کرنی پڑتی ہے، ہمت خود کرنی پڑتی ہے۔ کسی سے کہیں سفر کے دوران پوچھ لینا کہ یہ فلاں جگہ کون سی سڑک جاتی ہے، وہ آپ کو یہ تو بتائے گا یہ سڑک جاتی ہے، وہ ساتھ نہیں جائے گا، آپ کے جانا آپ کو پڑے گا، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں کہ راستہ انہوں نے دکھایا، قدم آپ نے اٹھایا، اور قدم کے بعد دوسرے قدم کا راستہ اللہ رب العزت آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ آپ کی کامیابی کی ابتدا ہے کہ آپ فرسٹ اسٹیپ کے اوپر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے دوسری تیسرے چوتھے قدم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہر بڑھتا ہوا قدم آپ کو آپ کی کامیابی کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ آج میں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں تھا، سارا دن میرا وہاں گزرا، بڑی بڑی فیکٹریوں میں گئے، لوگوں سے بات کی، کوئی چائنا سے سامان کو منگوا رہا ہے، یہاں پہ اپنا پروڈکشن وہ تیار کر رہا ہے، اور کوئی یہاں سے مختلف جگہوں پہ بیچ رہا ہے۔ میں ایک فیکٹری میں گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے اب بھائیوں نے اپنی اپنی فیکٹری الگ کر لی ہیں، اپنا بزنس الگ کر لیا، یہ نیا یونٹ ہے، بالکل نئی جگہ ہے، اور انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ اگر آپ نے اپنا یونٹ الگ کر لیا ہے تو کلائنٹ آپ کی وہی ہیں جو پہلی فیکٹری میں تھے، جن کو آپ اپنی پروڈکشن مال بنا کے تیار کر کے سیل کرتے تھے، یا پھر آپ کے پاس کوئی نئی کلائنٹس کو تلاش کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کورس کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ شروع کی، پاکستان کے مختلف شہروں سے ہمیں آرڈر آنا شروع ہوئے، اور عید کے موقع کے اوپر ہم نے جو ہے نا یہ اپنا کام کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت کئی شہروں میں ہم اپنا مال بھیج چکے ہیں اور وہاں سے مزید آرڈرز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت ای کامرس اتنا آسان ہو گیا، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی بہتر ہو گئی کہ ایک بندہ اپنا نیا کام شروع کرتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، پروڈکشن بھی نہیں ہے، ایک اچھا آئیڈیا ہے، اس ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ وہ اپنی چیز دنیا تک پہنچا سکتا ہے، بھیج سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد کام کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اچھا، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہاں پر کچھ مسائل ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ملک تو آخر اپنا ہے۔ آج ایک بندے نے ایک پوسٹ لگائی ہے، یہ شہر کراچی ہے جہاں ہر سڑک میں چھوٹے بڑے کھڈے موجود ہیں جن سے گزر کے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو نیچے کمنٹ کیا، آہستہ بولو، سندھ حکومت نے سن لیا، اس پہ بھی ٹیکس لگا دے گی۔ کچھ سال پہلے ہماری آن لائن ٹیکسیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا کہ یہ اپنے گھر سے آفس جاتے ہوئے درمیان میں سواری کو بٹھا دیتے ہیں، اور اب ہمارے نوجوانوں کو جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں
یا کچھ تھوڑا بہت کما کے اپنی تعلیمی خرچہ پورا کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اسٹوڈنٹس کو حکومت کی جانب سے اسکالرشپ دی جاتی, حکومت کی جانب سے معیاری تعلیم دی جاتی. یہ بیچارے اس وقت یونیورسٹیز کے علاوہ کچھ نہ کچھ ارننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیمسٹر فیس ادا کر دیں, ان کے اوپر 4% ٹیکس لگا دیے. ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ہے, ٹیکس دیں گے, ہم ملک کے ذمہ دار شہری ہیں, یہ ٹیکس دیں گے, اپنی پالیسیاں بھی درست کرو. آپ پچھلے سال ٹوٹل ارننگ کا آپ نے 54% سے سود پہ, پچھلے سال 54% ہماری ٹوٹل آمدنی سے بھی آدھی سے زیادہ آپ نے اٹھا کے سود ان کو دے دیا. آپ اپنی عیاشیاں کم کیجئے, آپ اپنی وی آئی پی کلچر کو کم کیجئے, آپ ارننگ کے ذرائع ضرور بڑھائیں, مگر یہ جو قرضے آپ سود کے اوپر اٹھاتے ہیں ان کو کم کیجئے. اور یہ جو اس ملک کا نوجوان ہے, اس نوجوان کے لیے کچھ راہیں کھولیں, کچھ سہولت دیں. یہ کل کا پاکستان ہے, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. آج جو اس وقت سیکھنے کے مراحل میں ہے, کل انہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے. اگر آج آپ ان کو نہیں سنبھالیں گے, کل یہ پاکستان سنبھلے گا نہیں. اور پاکستان کو سنبھالنے کے لیے آج اس یوتھ کو سنبھالنا ضروری ہے. مرکزی مسلم لیگ نے فوکس کیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں گے. ہم نے روزگار سہولت پروگرام شروع کیا. ہم نے کہا کہ آپ ہمت کرنے والے ہیں, آپ ہنر رکھتے ہیں, کوئی آئیڈیا لے کر آئیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کا بزنس شروع کرائیں گے. مگر ہم نے یہ کام شروع کیا کہ بائکیاں دینا شروع کی, موٹر سائیکلیں, رکشے دینا شروع کیے, کہیں پہ چپس کے بریانی کے ٹھیلے دینا شروع کیے, کہیں کچھ دینا شروع کیا. مگر کیا ہمارے سارے نوجوان ان پڑھ ہیں؟ نہیں. ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, یہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا. آج دیکھیں نا, پاکستان سے نوجوانوں کی بڑی تعداد بیرون ملک جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے؟ دبئی جائیں گے, کمائیں گے, وہاں سے بھیجیں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ دبئی جائیں گے, مہنگی رہائش, اپنے کھانے کا خرچہ, اپنے دیگر اخراجات, اور پھر وہاں پر جس طرح آپ دن رات کام کر کے اپنے آپ کو کھپائیں گے, اپنی صحت کو برباد کریں گے, اور اس کے بعد جو بچا کے رقم آپ اپنے گھر پاکستان بھیجیں گے نا, آپ یہاں پر فری لانسنگ شروع کر دیں, پروجیکٹ پکڑنا شروع کر دیں. اتنے ڈالرز کی ارننگ کر کے اپنے والدین کو کی خدمت کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں, اپنے بیوی بچوں کو وقت دیں, اور اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری بنتے ہوئے اس ملک کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ فری لانسنگ میں آئیں, ہم آپ کو سکھائیں گے. اگلا کام ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہاں سہولت روزگار پروگرام میں دیگر چیزیں دے رہے ہیں نا, ہم زیادہ تعداد میں لیپ ٹاپس دیں. ہم لیپ ٹاپس دیں, کورسز کروائیں. ابھی کل ہماری میٹنگ تھی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کے اندر جلد انکوبیشن سینٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس انکوبیشن سینٹر میں وہیں پہ مختلف کورسز, اور ان کورسز کے ساتھ فری لانسنگ کی طرف نوجوانوں کو لے کے جانے کی ترتیب. اور یہ اتنا بڑا شہر ہے, اس میں کئی ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے, کئی ایسے کورسز کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ نے یہ جو اسٹیپ اٹھایا ہے, آج آپ سارے اس کا حصہ ہیں. کسی ایک عبدالعزیز نے کھڑے ہو کر ایک کلاس شروع کی ہے, کسی ایک ملک وکاس نے لاہور سے بیٹھ کے 10 روزہ کورس لانچ کیا ہے. ایک ہی وقت میں کراچی کے 100 اور پورے ملک کے 1000 سے زیادہ کلاس رومز بنا کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہ کورس کروایا ہے. اب دیے سے دیا جلے گا, اگلا کام آپ نے کرنا ہے. جو سیکھا ہے وہ سکھانا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے پاس عبدالقیوم بھائی نے ایک بات کی تھی, موبائل بھی موجود ہے, ہمارے پاس موبائل ڈیٹا بھی موجود ہے, ہم پیکیج بھی کرواتے ہیں. ہم نے 2 محاذوں پہ کام کرنا ہے. ایک اپنی ارننگ بڑھانی ہے, دوسرا اس ملک کا دفاع کرنا ہے. جس سوشل میڈیا پہ لوگ, ہم سوشل میڈیا تو یوز کرتے ہیں نا, ریلز دیکھ رہے ہیں, اسکرولنگ کر رہے ہیں, مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں. صرف میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. اگر اس ملک کا فوجی یونیفارم پہن کے, بندوق اٹھا کے ملک کے بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کے اس ملک کا دفاع کر رہا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی سرحدوں کے اوپر آپ اس ملک کا دفاع کرنے والے ہیں. اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بکواس کر رہا ہے, کوئی پاکستان کے خلاف منفی بات کر رہا ہے,
کوئی اس ملک کے حوالے سے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے لوگوں کو مایوس کرنے والی کمزور جملے کہہ رہا ہے، تو اس وقت ضرورت ہوگی کہ آپ کے کی پیڈ کے اوپر کچھ کمنٹس آپ ان کو کریں اور ان کا منہ بند کریں۔ اب ہم نے اس سوشل میڈیا کے اوپر ای کامرس بھی کرنی ہے اور ملک کا دفاع بھی کرنا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور آپ اس پہلے قدم کے بعد اگلا قدم اٹھائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نوجوانوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، آمین۔